تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اپنے رب سے یہ دعا کر ہمارے لیے کہ وہ بتائے کہ رنگ کیا ہو گائے کا. بتاؤ بھائی، کوئی ٹک ہے سوال کا؟ وہ گائے کوئی بھی کسی رنگ کی ذبح کر دو، لیکن بات وہی کہ بات ٹالنی ہے. ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو؟ قال، کہا انہ یقول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا، کہ وہ گائے ہو گیا پیلے رنگ کی اور بہت گہرا ہو اس کا رنگ پیلا، جسے اب شاہی وال کی گائے، یہ شاہی وال کی نسل کی گائے جو ہے نا، یہ اسی پیلے گہرے پیلے رنگ کی گائے. تو یہ گائے اور بہت خوبصورت ہوتی ہے شاہی والی گائے، سینگ بھی مناسب اور جسم مناسب، بڑی خوبصورت لگتی ہے. یہ رنگ ہو کہ وہ فاقع لونھا تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو خوش کر دے، ایسی ہو، اتنی خوبصورت ہو. ابھی بھی نہیں بات بنی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون. تو اب دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ اور بیان کرے کہ کیا گائے مل جل گئی، ایسی سفید پیلی گائے گہرے رنگ والی تو بہت ہے. ماہی، وہ کیا کون سی گائے ہے؟ ان البقرۃ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی. ہم کہتے ایک کہتا یہ ہو، ایک کہتا یہ ہو، ایک کہتا یہ ہو. متعین کرے اللہ تعالیٰ کوئی. اور کیونکہ بار بار سوال سے یہ ان کو بھی خیال ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اکتا گئے ہوں گے، تو یہ کہہ دیا کہ اللہ نے چاہا تو ہم کو رہنمائی مل جائے گی، لمہتدون، ہمیں رہنمائی مل جائے گی اللہ نے چاہا تو. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ انشاءاللہ یہاں نہ کہتے تو سوال بڑھتے ہی رہتے، ختم ہی نہ ہوتے، نئے سے نئے سوال نکلتے آتے، لیکن انہوں نے انشاءاللہ کہہ لیا تو پھر توفیق مل گئی کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں رہنمائی ملے گی. تو فرمایا کہ انہ یقول، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی گائے ہو کہ وہ کام پہ چلنے والی لا ذلول، جیسے کہتے ہیں حالی نہ ہو، حالی نکلی ہوئی کہ حالی بیل کو حالی نکال لیا، یا گھوڑے پہ سواری اس کو کر لیا درست، یہ ذلول ہل نہ چلاتی ہو. تثیر الارض، وہ ذلول کام والی گائے نہ ہو کہ جو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی، ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی دینی. راہٹ ہوتے تھے تو راہٹ کے ذریعے وہ چلتے تھے، لوٹے اور پانی نکلتا تھا. تو وہ راہٹ پہ چلنے والی بھی نہ ہو، ہل جوتنے والی بھی نہ ہو، ایسی گائے ہو یہ تو اس پہ. اور مسلمۃ لا شیۃ فیہا، صحیح سالم و کہیں داغ نہ ہو جسم پہ، ایک ہی رنگ جو ہے اس کا گہرا پیلا، بس کہیں جسم میں کوئی داغ نہ ہو، بغیر داغ کے ہو. ہاں جی. قالوا الآن جئت بالحق، اب کی ہے تو نے صحیح بات، لیکن اب ڈھونڈے کہاں سے ایسی گائے؟ اب گائے نہ ملے ویسی جو یہ ہے جی بالکل بڑی خوبصورت. یہ تو یہاں داغ ہے، یہ بھی گئی. ہاں جی. گائے بڑی خوبصورت ہے لیکن یہ تو ہل پہ چلتی ہے، یہ بھی گئی. ہاں جی. یہ گائے ملی بڑی بہت بالکل جو اسی کوئی داغ نہیں ہے، لیکن وہ تو کھیتی کو پانی دیتی ہے، وہ گائے نہ ملے. ہاں، ایک گائے ملی، اس کے کوئی داغ نہیں. تو وہ ایک یتیم تھا بچہ، اس کی ماں تھی، بس دو ہی تھے. ہاں جی. قیمت بتاؤ بھائی، انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ گائے اور کوئی نہیں ساتھ کی، انہیں پتہ چل گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ چمڑا جو ہے نا سونے کا بھر دو، چمڑا اس کا گائے نکال لو چمڑے سے، چمڑا سونے کا بھر دو، بس یہ ہے، یعنی گائے کے برابر سونا دے دو. وہ مل کے دیا سب نے. آخر کیا کرتے، وہ تو گائے ذبح کرنی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذبحوها،
جب کہا ہونے کہ الآن جئت بالحق، اب تو آیا ہے سچی بات پر ہے۔ تو پہلے اللہ کا نبی جھوٹ بول رہا تھا بے وقوف کو، اہم کو، سوچنے کی بات تھی، شروع ہی میں کر دیتے اسی ہوتے، ایک گائے پکڑ سے لو جی کر دی ذبح، بات ہی کوئی نہیں تھی۔ فذبحوها، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما كانوا يفعلون، لیکن لگتے نہیں تھے کہ کریں گے، ما كانوا نہیں لگتے تھے، يفعلون کہ یہ کریں گے، ایسا نہیں لگتا تھا، یعنی حرکتیں ہی ایسی تھی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کسی طرح دوسرا چھوڑو چلو، کوئی اللہ تعالیٰ اور حکم دے دیتا ہے اس کے بجائے یہ گائے کا معاملہ ٹل جائے۔ اللہ تعالیٰ گائے کی محبت میں ضرب لگانا چاہتے تھے کہ یہ دلوں میں جو گائے کی محبت ہے یہ جائے، اب وہ کیوں جانی تھی، ذبح کر دی۔ ادھر یہ ہوا اللہ کا کرنا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر اس میں جھگڑا کیا، اداراتم جھگڑا کیا تو نے، فیہا اس میں، کون قاتل ہے؟ تو وہ رشتہ دار جو ہے ایک ہی اس کا بھتیجا تھا، اس کا بیٹا کوئی نہیں تھا، اولاد نہیں تھی قتل ہونے والے کی، بھتیجا تھا یہ، تو وہ کبھی اس پر الزام لگائے کبھی اس پر الزام لگائے، دوسرے رشتہ دار تھے وہ بھی الزام لگائے فلاں جی وہ اس کو دشمنی تھی، وہ ایک دن اس کا برے لفظ ذکر کر رہا تھا، یوں کیا کیا سارا جھگڑا ہو گیا، اس کا قاتل کون ہے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ذبح ہونے کا ذکر جو ہے نا، اگر سے ذکر پہلے ہے لیکن اصل یہ ہے کہ قتل پہلے کر چکے تھے وہ، قتل کے بعد ہی جب موسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ لے کے آئے تو اللہ نے کہا ان سے وہ گائے ذبح کرے، تو یہ تو مذاق، گائے ذبح کرنے سے کیا تعلق، قاتل کا پتہ چل جائے گا گائے ذبح کرنے سے، گائے ذبح کرو تو گائے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ چل جائے گا، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذبح کے بعد ہی قتل کیا ہو، اب ذبح کرنے کی حکمت بتانی ہو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دیکھو ذبح اس لیے کروائی تھی گائے کہ تمہیں پتہ چلے کہ زندہ گائے نہیں نفع پہنچاتی، ذبح ہونے کے بعد گوشت کھا لو کو کام لے لو، ذبح کرنے کے بعد تو زندہ گائے نہیں کہ یہ جس کو تم پوجتے تھے، تو کوئی کام لینا ہو تو ذبح کیا کرو گائے کو، ذبح کون کرے بھلا، پوجنے والے ذبح کہاں کرنے لگے، تو تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ نکالنے والے تھے، ظاہر کرنے والے تھے، مخرج اس بات کو، ما کنتم تکتمون جسے تم چھپا رہے تھے، اللہ اسے ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ واضح ہو جائے یہ بات۔ اب ظاہر کیسے ہو؟ تو ظاہر تو تبھی ہو کہ ایسی دلیل ملے کہ اس کا انکار نہ کیا جا سکے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ انہیں کہو کہ اس کا گوشت لے کر اس مردے کو مارے، مردے پر گوشت کا ٹکڑا مارے۔ اب وہ جو ہی اس پر گوشت کا ٹکڑا مارا وہ اٹھ بیٹھا، تجھے کس نے قتل کیا؟ کہ میرے بھتیجے نے، کیونکہ وہ تھا مالدار، میری موت آ نہیں رہی تھی، یہ مال پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، صبر کر نہیں سکا، لہذا مجھے قتل کر دیا یہ، اور اس کے گھر والے، بھتیجا تھا اس کا باپ اور اس کے بہن بھائی، بہن تو بھائی تو نہیں ہوگے کیونکہ وہ اکیلا ہی تھا وارث، تو باپ بھی فوت ہو گیا ہوگا، ماں ہوگی، دوسرے رشتہ دار ہوں گے ماموں وغیرہ، وہ یہ تھے کہ یہ سارا مال اس کو ملے تو ہمیں بھی یہ دے گا، وہ حمایتی تھے، اس لیے وہ بھتیجے کا نام آ گیا، اس نے قتل کیا ہے، اور پھر اس کے بعد ختم، پر اتنا کہہ کے وہ پھر مردہ، اب آ جاؤ، اب یہی تو وہ چھپانا چاہتے تھے، تو پھر کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ دیکھو کہ مردہ تھا بیٹھ کے باتیں کرنے لگ گیا تمہارے ساتھ زندہ ہو کے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ
آیت 73 سورہ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون. تو پھر ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا اسے مارو، اس شخص پر، اضربوه اس شخص پر مارو، ببعضها کچھ حصہ اس کا، نہیں کوئی بازو لے لو، ٹانگ لے لو، کوئی چیز لے لو، گوشت کا ٹکڑا لے لو، اس پر مارو. جب وہ مارا تو وہ 71 آیت 71 یا 72 ٹھیک ہے جی، 72 شروع 72 سے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور پھر اس میں جھگڑا کیا، کہ اس پر الزام لگا، وہ اس پر الزام لگا، وہ اس پر الزام لگا، یہ ہوا تو، اور تم بات چھپانا چاہتے تھے. واللہ مخرج، اور اللہ واضح ظاہر کر نکالنا چاہتا اس بات کو، ما کنتم تکتم، جس کو تم چھپا رہے تھے. یعنی بھتیجے نے قتل کیا اور خاندان کے مشورے سے کیا، کیونکہ وہ چچا جو تھا وہ مر نہیں رہا تھا، اولاد اس کی تھی نہیں، وارث واحد بھتیجا تھا، بس اس سے اوروں کو بھی فائدہ ہوتا. تو بوڑھا تھا، وہ بیمار تھا، نہیں مر رہا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس کو مارو تاکہ جائیداد ملے. ہاں، تو اسے قتل کر دیا. ہاں جی، تاکہ اس کے بعد جائیداد آپس میں جیسے بھی کریں گے اور بھی حصے دار ہوں گے. تو وہ تم چھپا رہے تھے بات کو اور اوروں پر الزام لگا رہے تھے کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ان کے ساتھ ہماری کچھ لگتی تھی بات، دشمنی، انہوں نے قتل کیا ہے، دشمنی میں الزام ان پر لگے گا. خواہ انہوں نے یہ تو کہ خود بخود لوگوں کا دھیان ادھر جائے گا کہ جو انہوں نے قتل کیا کہ وہ ان کے دشمن ہیں. انہوں نے صفائی دے دی، نہیں ہم نے تو نہیں قتل کیا. اب جھگڑا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے مقدمہ لے کے. تو اس پر یہ ہے کہ موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، مقدمہ لے کر گائے ذبح کرو. تو اس نے کہا اتتخذون ہزوا، تو ہمارا سے مذاق کرتا، ہم لے کے آئے مقدمہ کہ بھی قتل ہو گیا، فیصلہ آپ کیسے گائے ذبح کرو. موسیٰ نے کہا اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو. بس گائے سے کیسے پتہ چلے گا؟ تبھی انہوں نے طرح طرح کے سوال کیے. گائے کوئی اور خاص قسم کی ہوگی، کیسی ہو کیسی ہو. بات تھی بات ٹالنی، کہ بات چھپی رہ جائے، راز رہ جائے. تو ہم نے کہا یہ گائے جو ذبح کی ہے اس کا ٹکڑا لے کے اس میت پہ مارو. فضربوہ، مارو اس میت پر، ببعضھا، اس گائے کا ایک ٹکڑا. کذالک یحیی اللہ الموتى، ایسے ہی اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مرضی ہے اس کی جیسے زندہ کرے. اب گائے کے ٹکڑے میں تھوڑا کوئی اثر ہے کہ مارنے سے مردہ زندہ ہو جائے. وہ تو ذبح کروانا تھا کہ گائے کی محبت بہت ہے ان کے دلوں میں، یہ محبت ختم ہو. اور ذبح کروانا تھا کہ گائے زندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. قتل ہونے کے بعد، گائے ذبح ہونے کے بعد اس میں تاثیر ڈال دی اللہ نے. تو معلوم ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اور وہ یریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تمہیں عقل آ جائے. لعلکم تعقلون، تم سمجھ جاؤ بات کو کہ تب یہ نشانیاں دکھا رہا ہے تمہیں، لیکن نہیں سمجھے اور چڑ گئے اس سے کہ ہماری توہین کر دی. اس طرح سے خاندان کی، پورے خاندان کی توہین ہو گئی. ہم تو چھپا رہے تھے بات. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر سخت ہو گئے. قست، قساوت قلبی، دل کے سخت ہو جانے کو. قلوبکم، تمہارے دل. ثم قست، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. من بعد، اس کے بعد. اتنی واضح دلیل سامنے آ گئی، کس طرح سے وہ مردہ زندہ ہو کے اس نے کہہ دیا کہ میرا قاتل میرا بھتیجا ہے. یہ کہہ کے وہ ختم ہو گیا.
بس یہ گواہی دینی تھی اس نے کہ میرا بھتیجا میرا قاتل ہے. آگے بھتیجا بتائے گا بھی تو نے کیوں قتل کیا, تیرا اس میں کیا مفاد تھا, یا اور تیرے ساتھ کون تھا تیرا معاون, وہ بھتیجا بتائے گا. اصل آدمی بتا دیا اس نے کہ بھتیجے نے قتل کیا مجھے. ہاں جی, تو یریکم آیاتی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, پھر سخت ہوگا تمہارے دل اس کے بعد, اور سختی بھی ایسی فہی کل حجارہ, تو وہ ہوگا جیسے پتھر ہو. کل حجارہ, حجارہ پتھر, کل حجارہ پتھر کے مانند وہ ہو گئے. فہیا کہ یہ پتھر کے مانند, اور اشد قسوہ, یا پتھر سے بھی زیادہ سخت. پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے, تمہارا دل ایسا سخت ہو گیا کہ پتھر سے بھی زیادہ. کیوں کہ ان من الحجارات, کہ پتھروں میں من الحجارہ, پتھروں میں ایسے ہیں, پتھروں میں سے لما یتفجر منہ الانہار, جو پھوٹتی ہیں ان سے نہریں. ایسے پتھر بھی ہیں. تو پتھر تو یعنی کیونکہ پھٹے گا تو نہر پھوٹے گی نا. پتھر پھٹا پانی نکل آیا. تو پتھر تمہارے دل جتنا سخت کا تمہارے دل میں تو ہے ہی کچھ نہیں, خبیث ہو گئے. تو پتھر تو ایسے بھی ہے. ان من الحجارات, پتھروں میں سے وہ ہیں کہ جو یتفجر پھوٹتی ہیں منہ, اس پتھر سے نہریں. تو ایسے پتھر ہیں جیسے چشمہ پھوٹتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ان پتھروں میں سے منها من الحجارہ, یعنی ان پتھروں میں سے وہ بھی ہے کہ پھٹ جاتے ہیں اور پھر ان سے پانی نکلتا ہے. کہ ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے پتھر, اچانک پھٹا اور پانی شروع ہو گیا. ہاں جی, ایسے پتھر بھی ہیں. اور ایسے پتھر بھی وَإِنَّ مِنْهَا, اور یقیناً ان پتھروں میں, منہا ان پتھروں میں وہ بھی ہے جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے. پہاڑوں پر اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے, انسان کے دل میں نہیں ہوتی. تو ظاہر کہ پھر پتھر کہاں دل جتنا سخت رہا کہ بڑی چٹان ایک دم لرزی اور دھڑام سے نیچے آ گئی, اللہ کی خشیت طاری ہوئی. ایسے پتھر بھی. اب ہمیں تو کوئی شعور نہیں اس کا کہ یہ چٹان کیوں گری ہے. اب وہاں پہاڑ کے ساتھ چلتے ہوئے اچانک ایک چٹان آ جاتی ہے, نیچے پڑی ہوئی, یہ کیوں گر گئی ہے, پتہ نہیں کب کی گری ہوئی. اب اسے ہلا تو سکتا کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ پتہ نہیں کتنے ٹن وزنی ہے وہ, بہت بڑی چٹان. ہاں, لیکن صاف دکھائی دے رہا کہ اوپر سے گری ہے یہ. ہاں, کیونکہ نیچے زمین میں تو اس کی جڑیں نہیں ہیں, اوپر پڑی ہے زمین کے, اور پہاڑ کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. بلکہ اوپر سے لڑکتی آئی, لڑکتی یہاں آ کے گر گئی. یہ صاف معلوم ہوتا ہے جگہ جگہ پر پہاڑوں پہ ایسی چٹانیں پڑی ہوئی ہیں. ہاں, اوپر سے پھر وہاں سے سڑکیں اوپر سے بنی ہوئی, اس کو پھر اوپر سے گھیر کے جاتی ہیں آگے, اس کو نہیں چھیڑ سکتا کوئی کیونکہ اتنی بڑی چٹان ہے. ہاں, اللہ کی خشیت سے گری ہوئی. تو گویا پہاڑوں پر بھی اللہ کی خشیت طاری ہوتی ہے. درختوں پر تو ہونی تھی, درختوں پر, فصلوں پر, کیونکہ پہاڑ سے زیادہ سخت چیز کوئی نہیں. اتنا سخت پہاڑ ہے اور پھر وہ اللہ کی خشیت سے گرتا ہے. لیکن انسان کتنا غافل ہے کہ اس کے دل پر اتنے خشیت نہیں آتی کہ اللہ کی نافرمانی سے رک جائے. پہاڑ تو بیچارہ نافرمانی بھی نہیں کرتا, پہاڑ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے, پھر اس پہ اللہ کی خشیت اندازہ کرو تو. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ, یقیناً پہاڑوں میں لما وہ بھی ہے, یشقق جو پھٹ جاتے ہیں, فیخرج جو پھر نکلتا ہے, منہ اس پتھر سے ما پانی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ, اور یقیناً پتھروں میں وہ بھی ہے گر پڑتے ہیں, یہبط گر پڑتے ہیں, من خشیت اللہ, اللہ کی خشیت سے, اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہیں اللہ غافل, مَا نہیں اللہ غافل, عما اس سے تعملون جو تم عمل کر رہے ہو, تمہارے اعمال سے اللہ غافل نہیں ہے. کیونکہ جب دل کی نیتوں کو اللہ جانتا ہے,
حتیٰ کہ ہم بھی اپنے دل کی نیتوں کو نہیں جانتے جتنا اللہ جانتا ہے. ہم اپنے خیال سے بڑے مخلص ہوتے ہیں اور اس وقت نیت میں کھوٹ ہوتے ہیں. آپ نے جب سمجھ رہے ہیں میں تو مخلص ہوں, اور حقیقت میں اگر جائزہ لیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہوگا, کوئی نہ کوئی بات, کوئی غرض ہوگی جس سے میں کوشش کر رہا ہوں, کوئی دوڑ دھوپ کر رہا ہوں, تو اپنی جگہ پر مخلص کہہ رہا ہوں, مخلص ہوں. تو اللہ جانتا ہے صحیح طور پر نیتوں کو, اللہ جانتا ہے. اس لیے نیت کے صحیح کرنے کا بھی اللہ سے مانگا لیتا ہے, نیت صحیح کر دے. ہاں جی, نیت صحیح کر, نیت درست ہو جائے تو سارے عمل درست ہو جاتے ہیں, سنور جاتے ہیں. کیونکہ نیت کی ضرورت صرف نماز ہی میں نہیں پڑتی, نیت کی ضرورت سب سے زیادہ تعلقات میں پڑتی ہے کہ کس سے میرے تعلق کیوں ہے, ماں باپ سے, بہن بھائی سے, اولاد سے, دوستوں سے, ہمسایوں سے, اور جو نئی دوست نئی ہمسائے عام مومنین سے میرا تعلق کیسا ہے, کیوں ہے. یہاں نیت کا پتہ چلتا ہے. کیوں کہ اسی معاشرے میں سارے مفادات پھیلے ہوئے ہیں. تو جس سے مجھے مفاد زیادہ حاصل ہوگا میں ادھر زیادہ مائل ہو جاؤں گا, جس سے مفاد میں کوئی کسر واقع ہو جائے گی تو وہی میں ذرا نیت میں بھی خرابی آ جائے گی. اس لیے نیت کا بڑا دار و مدار ہے, سارا دار و مدار نیت پر. نیت سنوارتی عمل, اور ساری زندگی ہم محنت کرتے رہے, ساری زندگی نیت کے سنوارنے پر, تب بھی گویا آخری لمحے میں نیت میں پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی کھوٹ گھسا ہوگا, کیونکہ شیطان بھی تو ساتھ نا خبیث, اس کا حملہ نیت پر ہی ہوتا ہے. اسے پتا ہے اگر میں نے ان کی نیت خراب کر دی عمل گیا, نیت کے خراب ہوتے ہی عمل گیا. اس لیے وہ عمل سے اتنا نہیں روکتا جتنا نیت پر حملہ کرتا ہے. عمل سے بھی روکتا ہے لیکن اصل نیت پر حملہ کرتا کہ جو اس نے کر ہی دیا کام تو نہیں آئے گا, کیونکہ نیت بگڑ گئی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تو جیسی نیت ہوگی. اب یہ جو آپ کا فرمانا ہے کہ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرنا. کیوں؟ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے, احد پہاڑ جتنا سونا ہے, کتنے ارب خرب ٹن ہوگا, خرب